السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو اعلان آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو کل حکومت کا آخری دن ہوگا۔ اس طرح 16 ماہ تک اقتدار میں رہنے والی یہ جو اتحادی حکومت ہے، ان کا کہ کل آخری دن ہوگا، اور اس سے پہلے اسی قومی اسمبلی سے منتخب ہونے والی جو چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کو 3 سال 8 ماہ تک اقتدار میں رہنے کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جمہوری طریقہ کار کے تحت ہٹا دیا گیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں ادوار کا، یہ 16 ماہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے تھے شہباز شریف صاحب کے انڈر، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین کے انڈر جو 3.5 سال تھے، ان دونوں کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے۔ پی ٹی آئی کے دور میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز کے اندر موضوع بحث بنتا تھا کہ فیٹف سمیت کئی معاملات کے اوپر جو اہم قانون سازی ہوئی، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے جو وہ تو چیزیں احسن طریقے سے نبھا لی گئیں، لیکن زیادہ تر آرڈیننسز کا سہارا پی ٹی آئی کے 3.5 برس کے دور کے اندر لیا گیا تھا، اور کل ملا کر ان 3 برس کے اندر صرف اگر ہم بات کریں تو 63 آرڈیننسز اور 6 صدارتی آرڈرز جاری کیے گئے تھے۔ اس کے باعث ایوان صدر کے حوالے سے الفاظ مختلف قسم کے جو ہے استعمال کیے جاتے تھے، جس میں آرڈیننسز فیکٹری کا نام بھی ایوان صدر کو دے دیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کا جو انداز رہا تھا وہ یہ رہا تھا کہ وہ اسمبلی کی اہم ترین کارروائیوں کے اندر شامل نہیں ہوتے تھے، جس سے ایک اندازہ یہ ہوتا تھا، ان کی ایک بیک آف دا مائنڈ تھنکنگ بظاہر یہ نظر آتی تھی کہ وہ اپنی اپوزیشن کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ اسمبلی کے اندر بیٹھیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر تنقید بھی اس حوالے سے رہی کہ وہ اسمبلی کی جو ہے وہ اتنا قابل قدر نہیں سمجھتے کہ وہاں پر وہ موجود رہیں۔ لیکن ایک اور جواز جو ان کی طرف سے پیش کیا جاتا رہا، وہ دوران حکومت وہ کہتے تھے، تعریفیں کرتے تھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی، اور کہتے تھے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، لیکن جب حکومت سے چلے گئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے تھے کہ ہمیں قانون سازی بھی کرانے کے لیے اداروں سے کالیں کروانا پڑتی تھیں اراکین کو۔ یہ اس وقت اسمبلی کی صورتحال تھی۔ اب شہباز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے اسمبلی سے نیب اصلاحات ترمیمی بل کی شکل میں جو قانون سازی کی گئی، اس کے اوپر ان پہ تنقید یہ ہوئی کہ یہ اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ درجنوں اتحادی رہنماؤں کے خلاف جو ریفرنسز ہیں اس کے تحت وہ ختم ہوئے۔ پھر عدلیہ سے محاذ آرائی ان کی جو ہوئی، اس پہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بل اور توہین پارلیمان جیسے بل منظور کروائے گئے، اس حوالے سے بھی کافی زیادہ بحث ہوئی کہ یہ بھی اپنے مفاد کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کی جو قانون سازی کی جو رفتار پچھلے کچھ دنوں میں بڑھی ہے، اس کے اوپر شور شرابہ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ خود سینٹ اور پارلیمان کے اندر اتحادیوں نے آواز اٹھائی ہیں۔ 2 ہفتے کے اندر 60 کے قریب بلز منظور کروائے گئے، جن میں آرمی ایکٹ، الیکشن ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس میں کچھ تھوڑی تبدیلی کرا کے اس کو پھر بھی جاری کیا گیا، یونیورسٹیز کے حوالے سے جو بلز ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہوئی کہ جس طرح عجلت میں یہ تمام کارروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر بحث ہوئی، مزاحمت بے تحاشا ہوئی۔ انسداد پرتشدد انتہا پسندی کا جو بل تھا اس کو ڈراپ بھی حکومت کو کرنا پڑا۔ اب یہ جو دونوں حکومتیں ہیں، ان کی قانون سازی میں ایک فرق یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں آرڈیننسز جاری ہوتے تھے، وہ ایک عارضی طور پہ ہوتے ہیں، مگر اس حکومت نے قانون سازی کروائی ہے جو مستقل ہوتی ہے۔ اس سے جو سوالات اس کے اوپر اٹھتے ہیں اس کی ہم تفصیلی طور پہ بحث کریں گے کہ یہ جو تمام قانون سازی ہے، اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کل فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی، بلاول بھٹو صاحب، کہ ہم اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کے حوالے سے کچھ کر نہیں پائے۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ جو تمام قانون سازی ہوئی ہے، اس میں حکومت کی کوئی ترجیحات جو ہے وہ اس کا فقدان ہے یا رکاوٹوں کا معاملہ ہے، جو بلاول صاحب بالخصوص بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ ایسا کر نہیں پائے انفارچونیٹلی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیز ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی اور اس وقت حکومت کے اندر موجود جو پارٹیز ہیں، تو ان دونوں ادوار میں پارلیمنٹ کی ساکھ اور وقار عوام کی نظروں میں بلند ہوا یا کم، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے اب آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ کل ان کے معاملے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، ان کی جو سزا ہے اس کی معطلی کی، ان کو جیل میں 1 کلاس دینے کی، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، کیا آگے ان کے پراسپیکٹس ہیں قانونی طور پر۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما عابد زبیری صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، اور سینٹر کامران مرسا صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، آپ رہنما ہیں جے یو آئی کے، ماہر قانون ہیں اور ایک متحرک آواز، سابق صدر بھی ہیں اور سابق صدر بھی ہیں، اور آج کل ایک انتہائی متحرک آواز سینٹ کے اندر ان تمام قانون سازیوں کے حوالے سے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔
سینیٹر صاحب بغیر بحث کے جو بلز پاس ہو رہے تھے آپ نے بہت ووکلی ان کی مخالفت کی اور دیگر بھی کچھ سینیٹرز کی طرف سے، لیکن میں آپ سے یہ ان جنرل ہم کیونکہ دو ادوار کا موازنہ آپس میں کر رہے ہیں، سو یہ جو قانون سازیاں جس سپیڈ کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ سکور سیٹل ہوا ہے پی ٹی آئی کے دور کا جب تنقید کی جاتی تھی آپ سب کی طرف سے کہ یہ آرڈیننسز کے ذریعے معاملات کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے تھے، ہم نے اپنے پہ بھی تنقید کی اور جس طرح سے ہمارے ہاں قانون سازی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہمیں جو درپیش ہے، جو ہمارے سامنے درپیش ہے، وہ ہم خود ہیں، اور جس طرح سے یہ قانون سازی کی گئی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اتنی ہمیں جو ہے نا وہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہ وہ شاید پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی شاید نہیں کرنی پڑتی تھی. وہ ان کا تو ایک طریقہ کار تھا اور ایک طریقہ واردات تھا کہ وہ جو آرڈیننس آیا، جو فرمائش آئی، وہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے اگل دیتے تھے. ہم سے تو یہ ہے کہ ہمیں ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر کنسنٹ کریں. تو اتحادی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کنسنٹ کریں. ایک ضمیر کی آواز بھی کوئی چیز ہے، اس میں صرف یہ حکومت میں شریک ہو کے بیٹھ جانا اور اس کے بعد جو ہے وہ ضمیر کی آواز نہ رکھنا، میرا خیال ہے وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. ہاں کبھی کوئی بہت بڑی بات ہو جس پہ حکومت جا رہی ہو، کبھی بجٹ کے معاملات ہو، اس کے اوپر چلیے وہ ہم پابند ہے، 63 یہ ہم کو پابند کرتا ہے، مگر باقی جگہوں پہ ہمیں نہ قانون پابند کرتا ہے نہ کوئی اور چیز پابند کرتی ہے. تو وہ جو ہمارے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی اپوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غلط کو غلط کہنے کی کوشش آپ سمجھ لیجیے کر رہے ہیں. حالانکہ اس بات پہ اسٹل جو ہے نا وہ ہم تنقید کا شکار ہیں. میں آج کسی جاگر کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی واش کر رہے ہیں. حالانکہ ہم آئی واش نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہم سے ہو بن پا رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میں زبیری صاحب، یہ تو ضمیر کی آواز تو پھر بڑے کم لوگوں کی ہے، کیونکہ بڑی کم شخصیات کی طرف سے سینیٹر کامران صاحب نے مخالفت کی، رضا ربانی صاحب تھے، سینیٹر بزنجو صاحب تھے. لیکن یہ کیا وجہ رہی اور آپ کی نظر میں تمام جو قانون سازی پچھلے کچھ دنوں میں سب سے زیادہ پرابلمٹک آپ کو کیا لگی ہے؟ یہ جو آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ہے اس میں ایک تبدیلی کر دی گئی کہ بغیر وارنٹ کے ایجنسیز کسی کو گرفتار یا چھاپا نہیں مار سکتی، لیکن وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ جو ہے اس کو واپس بھیج دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے یا مسائل موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کومل. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے کہا اتنے 66 آپ نے کہا بل پاس ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ تو ایک لاس کا جمعہ بازار ہم نے دیکھا. دیکھیے آپ نے ابھی آرڈیننسز کی بات کی. آرڈیننس بھی آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت اختیار ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا آرڈیننس ایشو کرنے کا. لیکن ایک بل جو ہوتا ہے اور دونوں سینٹس پاس کر کے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے جب صدر اس کو سائن کر دیتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتا ہے. یہ تو 120 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا اس لیے اس کو بل کے طور پہ اگر وہ پیش کر دیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اس کو کر سکتی ہے. اور اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آرٹیکل 264 ایک ہے ہمارا، اس سے کنٹرول ہوتا ہے کہ کیا اس کا افیکٹ ہوگا اور یہ ساری چیزیں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ بھی ایک پرانا حربہ رہا ہے گورنمنٹ کا ہمیشہ کہ پارلیمنٹ کو وہ پروگ کرتے ہیں اور آرڈیننس سے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اگر سیشن ہو رہا ہوگا تو آپ آرڈیننس نہیں پاس کر سکتے. تو دیکھیے جو اس طرح کی قانون اتنی جلد، اور دیکھیے آپ مقننہ ہیں وہاں ایک کمیٹی، کوئی بھی بل آتا ہے وہ ایک کمیٹی میں جاتا ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، پھر ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس کی ریڈنگ ہوتی ہے، فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ. یہ پورا نیشنل اسمبلی کا ایک رولز ہیں کہ اس کے تحت سینٹ کے بھی ہیں، نیشنل اسمبلی کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک قانون بنانے جا رہے ہوتے ہیں. اور آپ جب کہ آپ کی حکومت اینڈ ہو رہی ہے آپ اس وقت یہ سارے بلز لے آئے. اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کچھ بلز جو تھے ان کو بنا کے دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ پاس کرو. اب یہ آپ نے بات کی کہ کہا گیا کہ ہم اداروں کو نہیں صحیح کر سکتے. اداروں کو کیوں کیسے صحیح کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے خود سویلین سپریمیسی سرنڈر کر دی. دیکھیے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم سب اس معاشرے میں رہتے ہیں. ہم صرف آئین و قانون کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور آئین و قانون کے حساب سے پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے قانون سازی کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنی وہ سپریمیسی آپ سرنڈر کر دیں. آپ نے کورٹس کی لاج نہیں رکھی، کورٹس پہ حملہ کیا، آپ نے کہا ہم اس کورٹ کو نہیں مانتے، ہم ان کی ججمنٹس کو نہیں مانتے. دیکھیے میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کورٹ کی عزت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس فیصلے سے کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ ہے، لیکن آپ پابند ہوتے ہیں انفارچونیٹلی اس کو. کیوں؟ یہ ہمارا ٹھیک ہے. پھر آپ کی کوئی توقیر نہیں رہے گی، کیونکہ آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں جس میں پارلیمنٹ ہے، کورٹ ہے اور گورنمنٹ ہوتی ہے.
اور آپ دیکھیے یہ کیا ہوا ہے. اور آپ آج آپ شاید آگے بات کریں الیکشنز کے اوپر, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. ہم بالکل الیکشن اور جو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی اس بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے زبیر صاحب, کیونکہ ہم سن کے سپریم کورٹ بار اس معاملے کو چیلنج کرنا چاہتی ہے. میں پاشا صاحب, جو پرانا دور حکومت میں تھا اس میں پرائم منسٹر صاحب ان کی حکومت جانے کے بعد یہ کہتے, پہلے 1 پیج کی بات کرتے تھے, بعد میں وہ کہتے رہے کہ ساری چیزیں ہمارے 2/3 میجورٹی سے انسان کو آنا چاہیے, ورنہ تو کالیں کروانا پڑتی ہیں قانون سازی کروانے کے لیے. سو پھر آرڈیننسز کا جو معاملہ رہا اس پہ تو زبیر صاحب نے بات کی ہے. اب جو اس وقت کے موجودہ وزیر قانون ہے ان سے وائلنٹ ایکسٹریمزم جو بل ہے اس حوالے سے وہی کہتے ہیں کہ وہ تو ایک فلو میں آ گیا تھا ایجنڈا کے اوپر, ہی تو کیبنٹ میں بھی ڈسکس نہیں ہوا. تو پھر یہاں پر زبیر صاحب کی بات درست ہے کہ بہت ساری چیزیں حکومت خود کر بھی نہیں رہی, تو پھر کیا فائدہ بلاول صاحب کا یہ بات کرنے کا کہ ہم تو ڈومین میں لانا چاہتے تھے لیکن ایسا کر نہیں سکے, بہت مجبوریاں رہیں. دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک سابقہ حکومت کی آرڈیننس کی فیکٹری جو انہوں نے لگائی, اور دوسری جو موجودہ حکومت ہے اس نے قانون سازی کی فیکٹری لگائی. بات دونوں چیزیں ایک طرح کی ہی ہیں. ہر بات یہ چھوڑ دینا کہ جی کہ یہ میں نے نہیں کہا, مجھے کہیں اور سے آرڈر آیا, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ 1 پیج کی بات کرتے رہے, آپ نے ساری باتیں کی. مثلا ابھی آپ سابق وزیر اعظم کے کیس کو ہی دیکھ لیں کہ سارا ڈیفینس انہوں نے جو گواہان پہ جرح کی وہ ڈیفینس اور ہے. 342 کی سٹیٹ میں اپنے جو بریگیڈیئر صاحب کا نام لے لیا کہ جی کہ میرے جو ملٹری سیکرٹری انہوں نے یہ گڑیاں بیچی ہیں, ان کو بلائے, سارے کیس کا ستیہ ناش کر دیا. کسی ان کے جو ان کی ٹیم ہے لیگل ٹیم, انہوں نے یہ ان کو نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یا تو لیگل ٹیم کی مرضی کے ساتھ یہ سٹینس چینج کیا, ڈیفینس چینج کیا, اور اس ڈیفینس چینج کرنے کا کہتے ہیں جی ہمیں بینیفٹ ملنا چاہیے. یہ کہاں کی دیکھیں, بات صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہے. جب آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اور اس ملک کی عوام نے اسی لیے آپ کو چنا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں, اس ملک کی بہتری کے لیے ملک کے عوام کو کوئی سکھ اور چین دیں. وہاں پہ آپ اس وقت نہ عوام کا فکر ہوتی ہے نہ کوئی اور, آپ کی پرائرٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں. اور جب آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو باقی چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں. اپنے اقتدار کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ صرف آپ کو صاف چاہیے. اس کے لیے آپ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے, چاہے آپ کو اپنی مہم مارنی پڑے, چاہے آپ کو اپنی انٹیگریٹی کا سودا کرنا پڑے, چاہے آپ کو اپنے نظریات کو سرنڈر کرنا پڑے. بات ساری یہ ہے کہ جب تک ہم اسی طرح کا کھیل کھیلتے رہیں گے, ہر آنے والی حکومت سابقہ پہ چھوڑے گی اور سابقہ حکومت کہے گی جی کہ جناب ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا. بھئی اگر آپ بے اختیار تھے, آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ پہلے 1 مہینے 2 مہینے یا 6 مہینے کے بعد ریزائن کر دیتے, کہتے جی کہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے. اس وقت آپ تمام کانٹے اٹھاتے رہے, اس وقت آپ تمام قانون سازیاں ان کے کہنے پہ کرتے رہے, اور جب اقتدار سے نکلے تو کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کیا. مثلاً وہ چیف الیکشن کمشنر پریروگیٹ تھا اس کا پرائم منسٹر کا, انہوں نے نامینیٹ کیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے اس کو اون کر دیا, ٹھیک ہے جی سیکنڈ کر دیا. تو اب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میں نے تو رکھی نہیں, مجھے تو کہا گیا. بھائی جب آپ کے اختیار نہیں تھا, یہی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا. لیکن پاشا صاحب سوال یہ ہے سر کہ کیا یہ اس وقت جو موجودہ قانون سازیاں اس حکومتی اتحاد جو کہ ایکسپیرینس پولیٹیشنز کہلاتے ہیں, یہ بھی کل یہی بہانہ تو نہیں بنا لیں گے جو پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے بعد میں بنایا گیا تھا؟ میں وہی, میرا خیال ہے میں نے آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں پروپوزڈ امینڈمنٹ تھی کہ ود آؤٹ وارنٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایجنسی داخل ہو سکتی ہے, اس کو ماں سوائے پاکستان بار کونسل نے اور کسی نے کنڈیم بھی نہیں کیا. میں تمام یہ ان کی بات کر رہا ہوں, بار ایسوسیشن کی بھی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے اس کو کنڈیم کیا. آج انفیکٹ میں کوئٹہ آیا ہوا تھا, جناب محترم آبا زبیری صاحب بھی ادھر تشریف لائے ہوئے تھے, چلے گئے وہ. تو ابھی ہم ایک ریفرنس سے اٹھ کے آئے ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے یہ سن کے کتنی تکلیف ہوئی
کہ ان جو 2016 میں شہید ہوئے یہاں پہ 56 وکلا، یعنی پوری ایک نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، پوری ایک جنریشن، اور ان کا کیس ریویو کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور سالہ سال سے وہ کیس فکس ہی نہیں ہوا. آپ دیکھیں جہاں دو قانون ہیں، یہاں پہ امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے، یہاں پہ ایلیٹ کلاس کے لیے کچھ اور ہے اور ایک عام آدمی کے لیے کچھ اور ہے. دیکھیں یہ سلسلہ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ چیزیں معاملات سدھریں گے نہیں. اس سلسلے کو کم کرے پچھلے 16 ماہ میں کیا ہو سکتا تھا؟ میں چاہوں گی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں. میں سینیٹر صاحب سے یہ بھی جانوں کہ 16 ماہ کا کافی عرصہ ہوتا ہے، اس میں پارٹیز ایسا کیا ایک دو اقدامات کر سکتی تھیں کہ تمام ادارے اپنی ڈومین میں ہوتے؟ عدلیہ کے حوالے سے تو قانون سازی ہو گئی، اور کسی کے حوالے سے کیوں نہیں ہوئی؟ اور پی ٹی آئی چیئرمین کا جو کیس ہے، کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینٹر کامران صاحب، یہ جو ہم اس سے پہلے بحث کر رہے تھے، میں چاہ رہی اس کو کنکلوڈ کریں اور پھر ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے قانونی آگے جو پراسپیکٹس ہیں ان کی بات کریں گے. جو بلاول صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم، اور یہ بہت بڑا اعتراف ہے جب فلور آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے کہ اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. ایک طرف توہین پارلیمان کا اور عدلیہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر تو قانون سازی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا تھا؟ کامران صاحب، پرائیورٹی اگر ترجیحات اس طرف ہوتی تو کوئی ایک دو اقدامات جو آپ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کافی تھے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے دو تین باتیں ذرا. ایک تو یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو، ایکسٹریمزم والے کو، ان سب کو اپوز کیا گیا اور بڑی سختی سے ہم نے اپوز کیا ہے. جو بھی ایسی قانون سازی جس کو آپ ڈسپیوٹڈ کہیں اس کو جو ہے بڑی سختی سے اپوز کیا ہاؤسز میں، دونوں ہاؤسز میں رادر. بھلے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم لوگوں نے اپوز کیا مگر اپوز کیا گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو سارا کچھ ہے، جو سسٹم ہے، وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. اور اس میں جو ہماری سمجھ جو آتی ہے کہ وہ پچھلے حکومت میں بھی جو بہت ساری کمپرومائز کر لی گئی تھی. کمپرومائز ان دا سینس کہ وہ آپ کو اسٹیٹمنٹس یاد ہوں گی کہ جی فلاں صاحب جو ہے نا وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں، فلاں جب ہم نے کورم پورا کرنا ہوتا تھا یا ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم فلاں کو کہتے تھے. اس طرح کی جو ہے نا، تو وہ آپ نے سول سپرمیسی کو جو ہے وہ بہت حد تک کمپرومائز کر لیا تھا. اب اس کی جگہ پہ جب دوسرا آتا ہے تو پھر اگر وہ دوسرا بھی شاید اگر کوئی شاید اس طرح سے جو ہے نا، میں اس کو کہوں گا کہ اس لیول پہ نہ جاتا تو شاید اس کو جو ہے، حالانکہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور میں سول سپرمیسی کا سخت حامی ہوں اور میں اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر وہ ایک طرح کے جو ہے نا رنگ میں جو ہے شاید معاملات رنگے گئے، مجھے ایسا لگتا ہے. وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوئی ہے اور اس میں ہم جو ہے نا کئی سال جو ہے پیچھے چلے گئے. 1 سال 2 سال 10 سال نہیں، شاید ہم جو ہے نا کوئی 20 30 40 سال واپس پیچھے چلے گئے، اور جس کو واپس جو ریسٹور کرتے ہوئے پھر بہت ٹائم لگے گا. بہت سارے جو ہے نا اس کے لیے جدوجہد دوبارہ ہوگی اور شاید کرنی پڑے گی. اور وہ پھر اس کے لیے جو ہے نا اس جدوجہد کا، جو آج میرے 2 دوست جو ہے یہ کوئٹہ گئے بھی تھے، میں خود کوئٹہ سے ہوں مگر نہیں آ سکا اس قانون سازی کی وجہ سے، کیونکہ ہر روز ایک نئی ڈسپیوٹڈ قانون سازی آ جاتی ہے. تو اس کو واچ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے پھر لگتا ہے کہ وکلا پھر جو ہے نا اس جدوجہد کا ایندھن بنیں گے، اور وہ ہمیشہ سے جو ہے اس جدوجہد کا ایندھن جو ہے وہ عام ورکر اور وکیل ہی رہا ہے. اور یہ پھر ہم کو اگلی جو ہے نا شاید نسل جو ہے اسی جدوجہد میں گزر جائے، جو کچھ جس کے لیے ہم لڑا کرتے تھے وہ اگلی ایک لڑائی جو ہے نا پھر تیار ہوگی. زبیری صاحب، اثر نو آپ سمجھتے ہیں کہ جدوجہد کی اب صورتحال بن چکی ہے سول سپریمیسی کے حوالے سے؟ کامران صاحب جو بات کرے سے آپ اگری کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت اس حد تک معاملات کو خراب کر کے چلی گئی تھی کہ اب سلولی ہی بیک ٹریک کیا جا سکتا ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے سول سپریمیسی کا میں نے خود پہلے ہی بات کی کہ سول سپریمیسی پہ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ سول سپریمیسی ہو. اب دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ اس جدوجہد کا جب بھی وہ حصہ رہی ہیں، کوئی بھی ایون لائرز موومنٹ جو تھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز وکلا کے ساتھ تھیں اس جدوجہد میں. لیکن آپ نے یہاں دیکھا کہ خود انہوں نے، چاہے آپ دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جی وہ حکومت خراب تھی، اس نے ساری چیزیں خراب کر دی. وہ تھی خراب، جی وہ خراب تھے، وہ غلط تھے، سب کچھ تھے. آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم لگا، اس کی چیزیں انہوں نے خراب کی تھی، لیکن آپ نے جو سول سپریمیسی کے لیے کیا آپ نے
آپ کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی. آپ نے یہ جو قانون سازی جو یہ 3-4 قانون آپ نے پاس کی یہ آپ کی اس پارلیمنٹ پہ دھبا ہیں اور رہیں گے کہ آپ دیکھیے ہم نے بھی سپریم کورٹ بار نے بھی کنڈیم کیا ہے یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ میں یہ ساری ترمیم, اور ہم نے کہا کہ بل واپس لیا جائے. اس وقت تک سینٹ سے پاس نہیں ہوتا. یہ ترمیم کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں جو چیز مس کر رہے ہیں لوگ کہ جی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کا ٹرائل کہاں ہوگا. دیکھیے ملٹری اب جو کیس چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ جو لوگ جن کے خلاف جو گرفتار ہیں فوجی کسٹڈی میں ہیں جن کا کیس چل رہا ہے, ابھی لوگ آرگیو کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں سویلین ٹرائل, وہ ان کو پر چارج ہی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا ہے. تو اب مطلب بڑا آسان طریقہ ہوگا کہ کسی کو چارج کرو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں اور فوجی عدالت میں آپ سویلین کو لے جائیں. تو دیکھیے اور آپ نے دیکھیں جتنی اب یاد رکھیں کہ جو یہ آپ کر کے جا رہے ہیں قانون سازی یہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے. یہ آپ بھی اس میں پھنسیں گے آگے ایک وقت, کیونکہ دیکھیے یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ فیوریٹ ڈارلنگ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ بالکل ان کے خلاف ہو جاتے, مطلب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے. دلچسپ بات یہ ہے بھائی صاحب کہ جو نئی جنریشن ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ کیسے کوئی فیوریٹ اور کیسے ساری چیزیں جب ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے یا ان سے خود سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو چیزیں دوسری طرف ہو جاتی ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے, پھر پاشا صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کل یہ تمام چیزیں آپ کے سر بھی پڑ سکتی ہیں. وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ بڑا اوپنلی ہمیں ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. وہ بحث کرتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے سیاستدانوں کی طرف سے جیل جانے کا, وہاں پہ شکایتیں کرنے کا, اور آج ان کی اپنی جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے کبھی ایک کلاس کے لیے ان کو ایک کلاس میں شفٹ کرنے کے لیے جو کہ رائٹلی ان کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے, عدالتوں سے درخواست کی جا رہی ہے اور درست طریقے سے, کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے اور ڈیزروز ٹو بی ان اے کلاس. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ جو ان کا تضاد ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جو آگے لیگل معاملات ہیں, شارٹ بریک کے بعد بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے. جو عدالتی فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے وکلاء کی طرف سے. کل جو ہے وہ ان کی اپیل کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. جسٹس عامر فاروق کی طرف سے جو بینچ بنایا گیا ہے اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے اس کی کل. یہ میں پاشا صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ جسٹس صاحب کے اوپر بھی اعتراضات ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے, سو آپ سمجھتے ہے کہ ان کو کل کوئی ریلیف اس سلسلے میں مل سکتا ہے کہ یا تو ان کی جو فیصلہ ہے وہ معطل ہو یا پھر جو دیگر ان کی درخواستیں ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جو تو روٹین کی بات ہے کہ جب کوئی ٹرائل کورٹ سزا دیتی ہے تو ایپلیٹ کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے, تو اس میں جو روٹین میٹر ہے وہ تو یہ ہے کہ اپیل کے ساتھ جو اپلیکیشن ہوتی ہے سیکشن 426 CRPC وہ ہوتی ہے فار سسپینشن آف سینٹینس. تو اگر تو اپیل کے ساتھ وہ پٹیشن لگی ہوئی ہے تو پھر پہلے اپیل ایڈمٹ ہوگی فار ریگولر ہیئرنگ, اور جو وہ پٹیشن ہے 426 CRPC کی اس میں نوٹس ایشو کیا جاتا ہے, نوٹس ٹو اسٹیٹ اینڈ کمپلیننٹ. تو وہ پھر 5, 6 یا 7 دن کا جو بھی ایک وقفہ ہے. روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کی کم از کم ڈیٹ دی جاتی ہے کمپلیننٹ کو یا پراسیکیوشن کو پیش ہونے کے لیے. اب اس کیس میں کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا, لیکن اسٹریٹ اوے کل بیل نہیں ہونی بلکہ اس پہ نوٹس ایشو ہوگا سسپینشن آف سینٹینس کی جو پٹیشن ہے اس پہ. یہ اس کو آپ زبیر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اب؟ اور یہ میں خاص طور پہ جاننا چاہوں گی جو طریقہ کار اپنایا گیا کہ اڈیالہ کے بجائے ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا اور پھر ABC کیٹیگری کے اوپر بات ہونے لگی کہ اٹک جیل کے اندر تو ایک کیٹیگری ہے ہی نہیں جو آبویسلی بطور فارمر پرائم منسٹر ان کی ہونی چاہیے. اس چیز کو آپ نے کیسا دیکھا؟ اور پھر اس میں وہ چیز بھی ایڈ آن ہوتی ہے, یہ ایک قانونی بحث نہیں ہے لیکن ایک جنرلی جب بحث ہوتی ہے کہ چیئرمین PTI کس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, کیٹیگریز نہیں ہونی چاہیے. سو کیا اوور آل کیا دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں حسن رضا پاشا صاحب نے جو فرمایا کہ سسپینشن آف سینٹینس ہوگی, کنوکشن تو اپیل جب اگر اس کا فیصلہ ہوگا اس پہ فیصلہ ہوگا.
دیکھیے ہمارے پریزن رولز ہیں، پریزن رولز کے اگر آپ گریجویٹ ہوتے ہیں یا آپ یہاں تو فارمر پرائم منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ کلاس ملتی ہے. یہ پریزن رولز کے اندر ہے، یہ نارمل ہے. مطلب کہ آپ گریجویٹ ہیں یا آپ باقی ہمارے جتنے بھی سیاستدان جیلوں میں گئے وہ سب بی کلاس ہوتی ہے. اے کلاس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بی کلاس کا میں نے ضرور سنا ہے کہ بی اور سی کلاس جو ہوتی ہے. بطور فارمر پرائم منسٹر یہ کوالیفائی اے کلاس کے لیے بھی کرتے ہیں؟ نہیں وہ بالکل کرتے ہیں نا، گریجویٹ بھی تو ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں. اور دیکھیں جو ان کو جیل مینول کے حساب سے جو ان کو چیزیں ملنی ہیں وہ ملیں گی ان کو. یہ جیل حکام کے اوپر ہوتا ہے وہ ساری، یا کورٹ کچھ آرڈر کرے اس پہ. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو اڈیالہ والی بات کی اور اٹک کی، دیکھیں جو بات ہے اس پہ تو بات بہت بحث ہو چکی ہے کہ وہ فیصلہ کیسے ان جج صاحب نے دیا، اور بڑی جلدی تھی، ان کی چھٹی بھی سینکشن ہو گئی تھی، یہ ساری باتیں. لیکن جو بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی فیصلہ لکھ کے سائن ہو کے آیا نہیں. اسلام آباد کے اندر وہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بیفور کمیونیکیٹ ہوتا ہے، وارنٹ آف اریسٹ ایشو نہیں ہوتا، وارنٹ آف اریسٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا اور وہ اریسٹ کر کے سوال لے وزیر جاتے ہیں. داخلہ سے ہوا، وہ یہی جواب دے رہے تھے. وزیر داخلہ سے یہ سوال ہوا، اوبویسلی ان کی جسٹیفیکیشن صرف آپ کے سامنے رہا. انہوں نے کہا اس سے پہلے جب ان کے پاس پولیس جاتی رہی، پیٹرول بم سے حملے ہوتے رہے اور وہ وائلنٹ ہو جاتی ہیں. 9 مئی کے بعد تو کچھ نہیں ہو رہا، 9 مئی کے بعد تو کچھ نہیں. ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر تو وہ گاڑی مطلب جس طرح سے پہلے بھی داخل ہوئے. دیکھیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہوا. میں قانون کی بات کر رہا ہوں، میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے ایگزیکیوشن کا. آپ کی آخر پنجاب پولیس گئی لے آئی نا، اسلام آباد پولیس کو جانا تھا اریسٹ کرنے کے لیے. اور دیکھیے یہ ان کے پریزن رولز میں ہوتا ہے کہ جہاں ہوتا ہے اس کی جیل میں رکھا جائے. کیا گراؤنڈ ہے؟ ایم شور ان کے وکیل چیلنج کر رہے ہوں گے کہ اٹک جیل میں کیوں لے کے گئے ان کو. اور جج صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے میں زبیر صاحب چلے ایک شارٹ بریک کے بعد پھر سینٹر صاحب سے بھی رابطہ بحال کرتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گی زبیر صاحب ایک اوور آل ڈیبیٹ ہے جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کے حوالے سے، وہ برطانیہ میں موجود بھی ہیں، ان کے خلاف کافی پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے جو تنقید ہے اس سے ہی بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تازہ ترین خبر تو آپ دیکھ چکے ہیں، اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے. جو ان کی نشست NA 45 کرم ہے اس سے ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ توشہ خانہ کا آیا تھا. اس سے پہلے ان کو 3 سال کے لیے قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی. اسی کے تناظر میں اب یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے. سینٹر کامران صاحب، یہ جو بات توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی ہم کر رہے ہیں، جو لیگل بیٹل رہی وہ تو رہی، سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اب تک ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے جو خیالات کا اظہار دیکھا جائے کہ وہ توشہ خانہ کے معاملے کو اتنا بڑا جرم نہیں سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں احمد بلال محبوب صاحب کو کل میں سن رہی تھی، کیونکہ ان کی جو تنظیم پل ڈیٹ ہے وہ سروس وغیرہ کراتی رہتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں جب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ان کی پاپولیرٹی بھی اس پہ بڑھی ہے. آج ایک درخواست اس لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے معیار کے مطابق آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، خاقان عباسی صاحب اور گیلانی صاحب سمیت ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے تحفے تو لیے لیکن فارم بی میں ظاہر نہیں کیے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس معیار کے مطابق آگے اس فیصلے کو وجہ بنا کر باقی لوگوں کے خلاف بھی کیسز کھل سکتے ہیں، یا اٹ سیلف یہ کمزور کیس ہے اور آگے صورتحال بدل سکتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے میں عام طور پہ اس کیس پہ تبصرہ نہیں کرتا. تبصرہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا اوپینین شاید باعث نہ ہو، کیونکہ میں ایک ایسی جماعت سے ہوں کہ جو ان کو پسند نہیں کرتی یا وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. مگر اسٹل جو ہے ایک چیز جو صرف پروسیجرل حوالے سے جو وضاحت کر دوں کہ اس میں کمپلین گئی تھی اور کمپلین فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو کمپلین کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ایویڈنس دی اور ایویڈنس کے نتیجے میں جو ہے اچھا یا برا فیصلہ وہ آیا ہے، اور جو جس کی اپیل فائل کر دی ہے یا کرنی ہے. تو یہ اسٹیٹ اوے جو ہے وہ کیونکہ کوشچن آف فیکٹ ہے، تو اسٹیٹ اوے ہائی کورٹ اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گی، اور ریٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس آپس میں مل سکیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ الیکشن کمیشن جائے اور الیکشن کمیشن اس پہ جو ہے وہ کمپلین فائل کرے، اور کمپلین جو ہے نا وہ اس میں اگر انٹرٹین ہوتی ہے بائی دی سیشن جج تو اس کے نتیجے میں اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے یا ڈسمسل آف کمپلین بھی ہو سکتی ہے. دونوں باتیں اس میں ممکن ہوتی ہیں. تو دو چیزوں کو اس کو مکس اپ کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. بھلے کسی کا ویکنیس ہے تو وہ اس کے لیے بڑی اویل کرے.
اس پہ میں آپ دونوں کا کامنٹ چاہوں گی زبیر صاحب، لیکن پہلے آپ کہیں کہ موازنہ ہو سکتا ہے جو اب ایک نئی درخواست گئی کہ اسی معیار کے مطابق جی بالکل. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیز جب ہائی کورٹ سے ریمانڈ کیا عمران خان صاحب کا تو کورٹ نے کہا جوریسڈکشن کا پوائنٹ اٹھائیں. اس میں جوریسڈکشن کا ایک پوائنٹ جو تھا جو انہوں نے فیصلہ اپنا پرانا ہی فیصلہ فالو کیا، وہ بھی ایک ایشو اٹھے گا ہائی کورٹ میں اپیل کے اندر. اس میں یہ تھا کہ کمپلینٹ فائل ہی نہیں کر سکتا تھا ای سی پی. ایک یہ لیگل پوائنٹ تھا، وہ ہائی کورٹ اس کو کہتی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو معیار انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، جو آپ نے نام لیے پولیٹیشین کے، تو ہر پولیٹیشین جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے یا اور منسٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، جو بھی جس کو تحفے ملتے ہیں اور توشہ خانہ جو لولز ہیں اس کے تحت اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر اس سے اس کی پراپرٹی ہو جاتی ہے اس کا جو بھی کرے. اگر یہ ہولڈ کر لیا کہ یہ وہ ایسٹ کا ڈیکلریشن ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیے سزا دینے سے پہلے آپ کو دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک تو اس آدمی نے وہ جرم کیا ہے، دوسرا اس نے گلٹی مائنڈ انٹینشن تھی اس کو کہ جی اس نے جان بوجھ کے ایسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہی ثابت کرنا ہوگا پروسیکیوشن کو، اور اپیل میں وہ آرگیو کریں گے آئی ایم شیور کہ جی ہماری تو شہادتیں نہیں آئیں، یہ برڈن جو تھا وہ انہوں نے پروو نہیں کیا کہ یہ کیسے کہ ان کی گلٹی مائنڈ تھا، انٹینشن تھی کہ میں نے اس پہ نہیں کیا. کوئی خواجہ آصف کا بھی کیس ہے کورٹ نے، اس کے اندر بھی ایک فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ معیار کیا ہونا چاہیے اومیشن کا. یہ اومیشن تھا یا کرائم تھا؟ تو یہ ابھی اگر ان سب لوگوں نے نہیں کیا ہے تو یہ ایک ججمنٹ تو موجود ہے نا. الیکشن کمیشن کمپلینٹ، اب الیکشن کمیشن تو ایک آزاد ادارہ ہے سو کالڈ، ان کو کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ سب کے بارے میں پھر بھیجیں کمپلینٹ. پاشا صاحب کنکلوڈنگ کامنٹ سر آپ سے چاہوں گی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے یہ اس وقت درست ہے، اور پھر اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر بات یہاں تک نہیں رکے گی، باقی سب بھی اس کے انڈر آتے ہیں؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن نے بھی آج خود نہیں بھیجا، اس کو پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو ریفر کیا. ہاں جی، اور الیکشن کمیشن نے پھر اپنی ڈیلیبریشن کی اور ان کے سیکرٹری نے یہ کورٹ میں یہ ریفرنس بھیجا. دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی جو محترم زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ کیا یہ بحث ہوگی کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار تھا، مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بات فرما رہے تھے، تو یہ بات نہیں ہے. بلکہ جو اس اپلیکیشن میں منشن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان واز دی آتھرائزڈ پرسن ٹو فائل دی ریفرنس بیفور دس کورٹ. تو یہ تھا ایک بڑی تھن لائن ہے، وہ الیکشن کمیشن کے آتھرائزڈ پرسن تھے سیکرٹری یا نہیں تھے. تو یہ اس کی مینٹیبلٹی پہ جو بات کی گئی تھی اپلیکیشن میں، اس کے تناظر میں یہ بات تھی. تو یہ میرا خیال ہے کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے آنریبل ہائی کورٹ کے پاس، وہ دیکھیں گے کیا ہے کہ مینٹینیبلٹی بھی اس کی گراؤنڈ بھی اب لے جائے گی، چونکہ پہلا جو تھا ان کا وہ انفریکچس ہو گئی ہے اپلیکیشن. قانونی نکات بہت ہیں لیکن اوبویسلی معاملہ سب جوڈس ہے. دیکھتے ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. بہت حسن رضا پاشا صاحب، عابد زبیری صاحب اور سینیٹر کامران مرسا صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، کل پارلیمان کا جو پرائم منسٹر کا اعلان ہے اس کے مطابق آخری دن ہوگا، تو ہم اس کو کور کریں گے کل تفصیلی طور پہ. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.